گوئی صاحب آپ نے تو یہ بات کہی کہ دونوں بڑے ملک ہیں، لیکن میں صرف اتنے کرنا چاہوں گا، لوگ پسند نہ کریں گے، ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، آبادی کے حساب سے بھی اور اپنی معیشت کے حساب سے بھی اور جمہوریت کے تقابل کے حساب سے بھی، تو یہ ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ چھوٹا ملک ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو کشمیر کی جنگ ہے یا جوا ہے، اس کو میں جوا کہتا ہوں، بھی اب بیان کروں گا، یہ ایک چھوٹے ملک نے شروع کیا ہوا، اور اس چھوٹے ملک نے مسلسل 4 جنگیں لڑی ہیں جوئے میں، اور ہر دفعہ ہارا ہے۔ سن 48 میں بھی ہارے، 65 میں بھی ہارے، 71 میں بھی ہارے، کارگل میں بھی بیک گراؤنڈ کو پیچھے کرنا پڑا۔ کرتے کیا ہیں کہ یہ جوا بھی کھیلتے ہیں تو اپنے پیسے سے نہیں کھیلتے، امریکی امداد لے کے تو غیر ملکی امداد لے کے یہ جوئے پہ پیسے لگا دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ پھر تھوڑے دن کے بعد، جو آپ نے سائیکل کی بات کی 3 سال میں، تو 3 سال میں تو کئی سالوں میں بات اٹھتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو اپنے حکومت سے مراد جو وہاں کا اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت تو نہیں نواز شریف کی اس وقت، وہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنا قبضہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسی کوئی کھٹراک وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اچھی بلی بات چیت ہوتی ہے، جب بھی نواز شریف کی یا مودی کی یا ہندوستان کی کسی بھی حکومت، واجپائی کی، جب بھی وہ امن کی بات یا تجارت کی بات کرنی چاہتے ہیں، تو ایک یہ پتھر جو ہے نا کشمیر کا آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جیسے گولی پھینکتے ہیں، اور وہ کھرنے کے بعد اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سائیکل دیکھیں تو ہر بار یہ اتفاق سے یا حقیقت سے پاکستان نے یہ ساری بات اٹھائی، اور اب تک یہ ہوتا رہا ہے۔ جو میں نے اس وقت جو ادھم مچ رہا ہے دونوں، اس سے پہلے اتنا نہیں مچتا تھا، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو بے تحاشا اپنے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ اب سے پہلے بھارت جو تھا وہ امن پرستی کے ساتھ کام کرتا تھا، مار کھاتے تھے، اور ان کے گھر میں جا کے کسی نے بم مار دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اس دفعہ انہوں نے ذرا سخت گیری اختیار کرنی شروع کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے آسان والے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ رکھا ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے ہوا کیوں؟ ابھی اوڑی کیمپ پہ ہوا، اس سے پہلے بمبئی میں ہوا، اس کے کوئی مسائل حل ہوتے نہیں ہیں، بیچ میں پٹھان کوٹ ہوا۔ تو ہم یہ ساری کہانی خود ہی کھڑی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واہ واہ کرے، لیکن بدقسمتی سے دنیا آپ کی واہ واہ نہیں کر رہی ہے، یہ میری رائے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں مدد وہ کہیں باہر سے لیتے ہیں، مگر اس بار اگر آپ کی بات کو ہم درست بھی سمجھے تو کہیں سے مدد بھی ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، اس دفعہ جوا کھیل رہے ہیں، دیکھیے تو 2 طرح سے کام کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ لیتے ہیں باہر سے مدد، یعنی یہ تو تاریخ ہے نا کہ پاکستان کی فوج امریکی امداد سے بنی ہوئی ہے، اسلحہ پاکستان کا امریکی امداد سے، پاکستان کا تیل سعودی عرب کے پیسے سے آتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے خود کریں، ٹیکس آپ کو ملتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ جوا ہارتے ہیں، وہی کھیل کرتے ہیں کہ آپ وطن اے وطن کے سجیلے جوانوں کے گانے لگاتے ہیں، اور جو آپ کی خواتین ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان سے جا کے ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے ہیں، ان کے کانوں کی بالیاں نکالتے ہیں، سب جا کے چادروں میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی ہار جاتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو ہراتے رہتے ہیں۔ انہی کے پیسے تو ساری جنگ لڑ رہے ہیں، جو ان کے پیٹ میں جانی چاہیے اس سے آپ جنگ لڑ لیتے ہیں، اور پھر کئی دن تک غریب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔